مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے۔ ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یعنی یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی، میں کوئی امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا، تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹا ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو اس کا تو، اور مسلمان تہجد گزار بصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا، تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے ہے۔ ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی۔ مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں خود بخود بناؤں، تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا، تو مسلمان سے اچھا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا، پھر ان کو جنت میں بھیجتا۔ ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی، بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے۔
تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں. جس سے پتا چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا. تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں. تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے، بہادر تھے، رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر، اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلڑ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی، حضرت ابو طالب کو دیکھو، اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا، پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے، ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا، ہر وقت صاف. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا، کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی 2 ہیں نا، نمٹ لیں گے، دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں، کوئی ریپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار، یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں، تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا، ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے، کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا، ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی، وہ بھی انلیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے، گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں، غلط ہے نہیں کرنا چاہیے پولیس والا. اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک ہوا کہ اتنی سپیڈ سے بھاگا میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا، بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا، بولا جا یار واپس. تو دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا، تھوڑا سا تم بھی کرے گا، کچھ جرمانہ لگا دے گا، کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے بھی تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو، آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا، پھر دیکھو ہے ہی نہیں، بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں، کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا، ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا آپ کو. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے، ان نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے، ان میں کیا انسانیت ہے. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد ہے کہ میں غلام حیدر ول عبد الواحد، پورا شعر نسب لکھا ہوا ہے میرے بھائی. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے، کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا. اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ میں کیا کرنا چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں، کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو، تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کمارے ہیں، ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے.
میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو، مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا۔ اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو، تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے۔ ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی، افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر، یہ نہیں ہوتا۔ منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو، کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے، انہوں نے مشورہ لیا نا، میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی، تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں، تو نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو، تم نے کیوں نہیں کی، تو ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا۔ اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے، نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی؟ مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو، وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں، اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے، تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو، یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، پھر تم کر کہاں رہے ہو؟ بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں، تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو، مالدار لڑکی سے کر رہے ہو، تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل، اس کا تو جیب خرچی 4 لاکھ روپے ہوتی ہے، پاکٹ منی، جو مالدار لڑکی ہے نا پاکٹ منی اس پہ چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی۔ تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے؟ تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا، تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص، جب میں فرد واحد کو، متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا، تو کرے گا خود، جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا، تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خود فیصلہ کرو، اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی۔ باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے، تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا، جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوری ہے، بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا، ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے پورا انسان، لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے، تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک، میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے، اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس نے پہلی کیوں نہیں کی۔ بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نظریہ درست ہو رہے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں۔ اور نام بدگمان ہوتے ہیں، میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ بدگمان بھی نہیں ہوتا، ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا، جنہوں نے پرچی دی ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے۔ اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دے کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دے، سسر کبھی اجازت نہیں دیتا، اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا۔ باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا، تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا؟ مجھ پہ سوکن آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے باپ کی وجہ سے۔ تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو، باپ سے۔ تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا۔ تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے، کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا، سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا، تو اس لیے وہ ہے سالہ، دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت تو اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا، کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب۔ بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے، تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، یہ کام، اور کرو جب حقوق ادا کرو۔ تو کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے۔ اللہ نے الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں،
اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں اور ڈیفنس میں فلاں صاحب اور 14ویں صدی میں فلاں فلاں لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں، یہ کہیں نہیں. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے، ترغیب دے دی کرے، تو کہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ، میرے ابا کو سمجھائیں، میرے ماموں کو سمجھائیں، میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا، تمہارے والوں کو کہا سکتے ہو؟ اپنے والوں کو کون دوں؟ ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے، ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں، اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے، بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے، میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں؟ میری وائف اوپر، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ہم دونوں. 2 منٹ لگیں گے سر، 2 منٹ، بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے، بس نمٹاتے ہیں اس کو، ٹائم کم، مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا، تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے، تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا، ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر تھی تھی تو اس میں حضرت مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ، وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے، یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو، جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا، اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے، ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی. اور جتنے اختلافی مسائل کو، ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا، تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ، تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھ رہے ہیں تو تحریری لکھ کے بھیج دیں، تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے. اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا، اور ان موضوعات کی ابھی میں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے، اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم قربانی کرتے ہیں حقیقہ کر سکتے ہیں؟ مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل؟ ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی حصے میں نہیں. ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا، عقیقے کا الگ ہوگا، قربانی کا الگ. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا، کیا ہم جی ہاں سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں اور نہیں جا سکتی. بھائی محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری. بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں، بیوی حاملہ ہے، تو اب میں خواب میں، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. ہاں میرے بھائی آپ اپنا جو ہے تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا، مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، پشاور سے آیا ہوں، اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب چیک. اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے، آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے، اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو، پھر غلط خواب بھی آئے
تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے، لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آگے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا، میں کیسے یقین کر لوں بھائی؟ بعض دفعہ میں اس بیچارے کی جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا، لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے. یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا، ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں، ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو، یا آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو، ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے، جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا نا، لے میں لے چلو نیکسٹ یہ کریں وہ بالکل، ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا، پیر صاحب بھی نا اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں، اگر شہد میں انگلیاں ہیں نہیں تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں، اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً، دیکھا یہی تو بات ہے، میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں، مجھے اچھا نہیں لگ رہی اللہ زبان سے نکالتے میں، لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. میری انگلیاں تیری انگلیاں پہانے میں اور میری انگلیاں شہد میں، یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا. پیر صاحب چوڑے میں بھائی کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا، میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت دے، بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا. سمجھتے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں، برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے، اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا، ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نکلے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں ہاسٹل میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ جو ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو، ان کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی، وہ بولے کہ صبح تک ہوتا ہے. تو اس میں کیا حوالے سے عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے. سر وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی ٹائم غلط ہے نا یہ. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہے تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ برا عمل ہے. تو 1/3 رات، ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لیجیے. خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہا ہے مسلسل. مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، فٹ فاٹ گھوم رہا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی، اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. میں نے کہا واٹ از اسٹیٹس؟ تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا، انہوں نے موبائل پہ لگا دیا میں خیریت سے ہوں، رپورٹ خیریت کی ہے. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو مارکیٹ میں. سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا، حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو یہ تو ایک فیک نیوز تھی، جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے. خیر لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی. ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا، آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، آج باپ کا نام کیا ہے بھائی، اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا، سمیع بھائی کا انتقال ہو گیا، شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال، اور شہید تو ویسے ہی شہید ہو یار.
آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ. پبلک پیدا ہو رہی ہے اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا. لوگ مرتے رہیں گے, جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات, قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی, پیدا اسی لیے کیا ہے مارنے کے لیے. سب مریں گے, سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا. کوئی نہ کوئی, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست, علاقے کے کونسلر بھی تھے, اسلام صاحب نام تھا ان کا, بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ. یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو, ان کے بچے بھی, ان کے بیٹے بھی, توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے, ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے, ہٹے کٹے جوان آدمی تھے, بالکل فٹ فاٹ, 35 سال عمر ہوگی. میں تھا, مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار, اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ. نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے, بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا ہے یہ شوکت بھائی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری, لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں, وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی, شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال, 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے, چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے, پڑھائی مکمل ہوگی, وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع کی جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا, سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, جی ہمارے تایا کی خبر آئی, جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال. اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے, پتہ چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی, تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے 2-4 سال, زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا, ڈمکانے کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے. اطلاع کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا, جو پوری کمنٹری کرتے تھے, جنازہ آ رہا ہے, جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے, لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. دھچکا لگا ہمارے دل پہ, کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے. انتقال ہو گیا. تو اتنے جنازے, اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاعی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے, جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جی انتقال ہو گیا. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا.
اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے، کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی، کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے، لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھو، لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال، فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا، نانا کا انتقال ہوا، نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے. وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہا ہے، اللہ ان کو زندگی دے. ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے، جوان آدمی تھا. کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا اینٹی ایجنگ، بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں، بڑھاپے سے روکنے والی خوراک، کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو، بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی، روک دیا. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو، بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ. آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہنا. نا 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو، پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید، کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو، اب کیا ہے. اس کو بھی نوچا، پھر اتنے سفید کہتا ہے نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے، پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ. جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، جو مرضی کر لو میرے بھائی. ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی، سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں، پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس، ادھر توجہ میرے بھائی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی، پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے، انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے، اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا، قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ہم نے ثم یخرجکم طفلا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو. خلقکم من ضعف،
کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں، بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، پراٹھے ملتے ہیں، ڈبل روٹیاں، شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے، پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں، کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا، جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے، اب ریورس ہونا ہے، وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی، اب آپ کوئی اور کام کرو، ٹھیک ہے نا. پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اب طاقتور ہونے کی فکر. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو، یہ کام آپ کے بس کا. ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک 30 سال میں بھی بالکل باریک باریک، 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے، گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب آپ. اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے، سمجھتے ہو؟ وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس، کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور. دماغی کمزوری بھی، جسمانی کمزوری بھی. تو واپس. تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے، کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے، میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے، بڑے ینگ جوان نا، فٹ فاٹ. تو اب آئے کچھ دن پہلے، اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے ہیں وہ دن گئے، اب تو ایسے ہی ہے. اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے، زور لگتا ہے نا، آہ کی آواز آتی ہے. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی. ٹھوکر لگی ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قدم، تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے؟ تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس. اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا، کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا تحب الدنیا. دنیا سے محبت بولو مت کرو، دل مت لگاؤ دنیا سے. دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی. وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے.
زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. نماز چھوڑنا گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے، اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ گناہ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. وہ کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت. اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے، تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے، تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو، تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں. تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے. وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا، یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہیں، یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں. تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے، پھر اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے. دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو، اور یہ جا رہا ہے، یہ کیسا یار، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے کوئی، اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال، کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں. وہاں سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی. وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی ہے. تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر، تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا. میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے، تو وہ جو چاہے کرے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی، بالکل بوڑھی عورتیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو. وہ کہتے ہیں یار کام ہو، وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی، آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ. واللہ عالم، واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا
اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے، تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے، کہیں بھی جانا جائز نہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کریں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے، حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں. وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا، میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کرے، انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ، کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ، تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو، ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے، یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ، یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں، پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں، پھر کلاس میں جا رہا ہوں، یہ میں نہیں بنا رہا، نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں، کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے، میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں، وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے، ہم روک روک کے تھک گئے، ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا، اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ، اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہے ہیں، پھر یوں جا رہے ہیں، پھر یوں اسٹائل مارا، یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو، جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے، مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے، اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے، آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی، دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، کالا رنگ ہو جائے گا، منہ سے بدبو آئے گی، مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے، خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا میں پہلے مل. جیسے نشے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں بہت زیادہ، یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا، جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن، اسٹریس، بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا، جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں، پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، دو رشتے آئے آپ کے لیے، ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا. کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے، حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے، صرف جنات کی لیڈیز ہے. وہ جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل، ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے. تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے، تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں، جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے، کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو
ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے, اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر بھائی بچوں شور نہ کرو, بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے, کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا اوپر, بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے, یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ, ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے بھائی, انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا, بالکل یخ ٹھنڈا تھا وہ, آپ نے کھایا, پیٹ خراب ہو گیا, حکیم کے پاس گئے, حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا, بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں, پیٹ کا علاج بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے, وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا, ککڑی, سبزیاں, کدو, یہ ٹھنڈے ہیں. انڈا ہے, مچھلی ہے, اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہے, گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو کھاؤ, ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے کہ. ایک لکھنؤ والا جو ہے نا, لکھنؤ والا, وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں, اچھا وہ بیچارہ جو ریڑی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا, پنجاب سے تعلق تھا اس کا, وہ اردو سے کیا, اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے, عدد کے لحاظ. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں, وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن, دنادن بکتے ہیں, دنادن. لینے لو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن, ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں, دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم, میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ, صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے, حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں, نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین, صلاۃ ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے, تو دعا کے معنی میں. اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا مطلب, رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں, رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں صلوا علیہ, نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ, نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو, اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے اصل میں؟ ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی, آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا, تو یہ کیا کہلائے گا, ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے, نقص, پھلوں میں کمی, پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا, وہ جنت میں جائے گا, جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو, ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے, بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے,
शिरक कि जिस जो ईमान लाया नेक अमाल की और जरा भी शिरक नहीं किया, क्योंकि जरा सा भी शिरक कर लिया तो सब बर्बाद, सारी नेकियां क्या हो जाएंगी, बर्बाद। तो इससे पता चलता है भाई कि कुरान की में ही एक लफ्ज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लफ्ज किस माना में है? भाई जो बोल रहा है ना उससे पूछो कि आपकी नजर में इस लफ्ज का मतलब इस वक्त क्या है, समझते हो कि नहीं समझते? तो हम शरीयत से पूछते हैं। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर जो मैंने की ना आपको ये समझाने के लिए कि जब शरीयत कहती है दुनिया से मोहब्बत ना करो, तो मोहब्बत का वो मतलब नहीं होता जो फौरन हमारे जहन में आ रहा है। हमारे जहन में फौरन ये आता है कि कनाडा जाना छोड़ दो, वहां लांचों में घूमना छोड़ दो, नियाग्रा फॉल बोलो मत जाओ, शादियां मादियां बहुत दिन हो गए मेरे भाई मत करो, सही है ना, बीवी बच्चों से मोहब्बत मत करो, ये मतलब आता है ना। दुनिया में तो सब चीजें दाखिल हैं, गाड़ियों से मोहब्बत मत करो, पराठों से मोहब्बत, जुमला आप लोग कंप्लीट करो मेरे भाई, पराठों से मोहब्बत मत करो, नाश्ते में अंडे मत खाओ, निहारी विहारी मगज निहारी सब छोड़ दो। यही मतलब पादरियों ने लिया था जिससे बेड़ा गर्क हो गया ईसाइयत का, समझते हो? उन्होंने कहा जब तौरात इंजील कहती है दुनिया से मोहब्बत मत करो, दुनिया से बेरगबती, तो अब हम क्या करेंगे, सब छोड़ छाड़ के जंगलों में निकलेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, और बस उनकी जो औरतें होती हैं जिनको नन कहा जाता है, उन्होंने कहा हम सब छोड़ छाड़ कर चर्च की खिदमत के लिए अपने आप को वक़फ, ना शादी ब्याह ना बच्चे, बस अल्लाह अल्लाह। पादरियों ने क्या कहा, बस हर वक्त क्या होगा, अल्लाह अल्लाह। वो हुआ तो नहीं बेचारों से अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे कुछ अखलाकी बुराइयों में लग गए, कुछ बचे भी रहे, लेकिन ये गढ़ी भी वरहबानियतन इब्तदाऊहा, कुरान कहते हैं ये इन्होंने खुद से गढ़ी एक चीज जिसका अल्लाह ने इनसे मुतालबा नहीं किया। अब जब आप पादरियों से पूछते हो कि भाई कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने तुमसे तौरात और इंजील में इसका मुतालबा नहीं किया कि तुम दुनिया को लात मार दो, तो तुमने ये काम क्यों किया? तो वो जवाब में क्या कहते हैं, तौरात और इंजील में जगह जगह है दुनिया से दिल मत लगाओ, दुनिया से दिल मत लगाओ। तो हम जवाब में क्या कहेंगे, भाई जिस अल्लाह ने दुनिया से दिल लगाने से मना किया उसी अल्लाह से पूछा जाएगा ना, अल्लाह दिल ना लगाने का मतलब क्या है? जो हकीम आपको कह रहा है कि ठंडी चीजें खाओ गर्म चीजें ना खाओ, उस हकीम से पूछोगे ना गर्म से क्या मुराद है, क्या ख्याल है भाई? हाथ लगा के देख के ठंडी हो या हाथ लगाने से गर्म का पता चल रहा हो? वो कहेगा ना ना ना, पूरी लिस्ट बना के देगा आपको, ये चीजें गर्म चीजें हैं, ये चीजें ठंडी चीजें, यही होगा कि नहीं होगा? तो अल्लाह ताला ने भी जितनी भी आसमानी किताबें हैं जिनमें हमें दुनिया से मोहब्बत करने से मना किया है, उनमें अल्लाह ने खुद एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब क्या है। पहली बात, कुरान से हमें पता चलता है कि पैगंबरों से कभी गुनाह नहीं हो सकता। अगर दुनिया से मोहब्बत का मतलब यह होता कि दुनिया रख नहीं सकते आप, उसकी तरफ दिल माइल नहीं हो सकता, तो कुरान सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादशाहत, उनकी 100 बीवियां और उनके खादिम और उनका तख्त, और तख्त भी इतना लग्जरी, ऐसा लग्जरी तख्त के हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए, और मलका सवात देख के उसके होश उड़ गए, ये क्या है भाई? और ऐसा आलीशान महल जिसमें वो रहा करते थे। तो दुनिया की मोहब्बत का अगर ये कॉन्सेप्ट होता जो पादरियों ने बनाया, तो इस तस्वुर में क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे उतरते हैं? आप लोग, मुझे लग रहा है अब सब भूल भुलैया हो गए, जो बयान सुनने के आदाब थे वो सब खत्म हो गए, भूल गए। जब नहीं हो तो नहीं बोलना है आपने, हाँ हो तो हाँ बोलना है, गर्दन हिलानी है, यूं करना है। कुछ मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे लगेगा कि कुछ आप लोग मेरे साथ, मैंने पराठा नहीं खाया तो आपने तो कुछ खाया होगा ना। तो दूसरी बात यह कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह कहते हैं इस्लाम इंसान की वो फितरत है जिस फितरत पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो इंसान की फितरत मरगूब चीज देख के हटना है या उसकी तरफ जाना है? जाना है। तो इस्लाम कैसे रोक सकता है एक ऐसी चीज से जो आपकी नेचर के खिलाफ हो? कैसे रोक सकता है भाई? तो मोहब्बत का मतलब क्या है? सवाल ये पैदा होता है ना, फिर भाई मुफ्ती साहब आप खुद बता दो कि जिस दुनिया से हमें अल्लाह ने मोहब्बत से मना किया उसका मतलब है क्या? वो वाला मतलब तो नहीं है जो पब्लिक समझ रही है।
دیکھو محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے، لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل ہے، اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی